السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی. میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی خاتون جن کو خواب میں بابا فرید شکر گنج نظر آتے ہیں اور ان کا تعلق ملتان سے ہے. ان کا نام ہے فاخرہ بی بی. فاخرہ بی بی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا، آپ نے لوگوں کے اتنے زیادہ مسائل حل کروائے، دنیا بھر سے لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، آپ ان کے مسائل حل کر رہی ہیں. جی تو یہ آپ کا جو سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہوا اور لوگ آپ پہ اس طرح اعتبار بھی اب کر رہے ہیں، کچھ آپ پہ اعتبار نہیں بھی کر رہے، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو تو اعتبار کر رہے ہیں الحمدللہ ان کے کام ہو رہے ہیں. تو یہ پچھلی ویڈیو ایک دو چینل پہ میں نے ویڈیو دی ہے، وہ بندے بھی آ کے خود انہوں نے انٹرویو دیا ہے. ایسا کوئی بھی کسی کے لیے نہیں کرتا اور نہ چل کے اتنے دور سے کسی کے لیے کچھ آتا ہے اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی اس طرح سامنے اوپن ہوتا ہے. تو کافی لوگوں کے حل میں نے کیے ہیں، مسئلے حل کیے ہیں. اور جو نئی اعتبار کر رہے اللہ پاک انہیں زندگی دے، تندرستی دے اور ان کے مسئلے کو حل کرے، یہ میں ان سے سفارش کروں گی اور ان سے دعا بھی کرواؤں گی کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے. جی ٹھیک ہے. اس کے آپ بتائیں لوگوں کے کس ٹائپ کے مسئلے حل ہوئے ہیں، لوگ کس طرح کے مسائل آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ تو 13-14 لوگ تھے جو کہ صاحب اولاد ہوئے ہیں سب سے پہلے. اچھا. جو کہ ایک نعمت ہے. اس کے بعد کاروبار کھلے ہیں لوگوں کے. کچھ لوگ یہ جو دیہات کے لوگ ہیں، بھینسوں کا، جانوروں کا مسئلہ اکثر وہ حل ہوا ہے. اس کے بعد بندش، اولاد کی بندش ہوتی ہے وہ کھلی ہے. کافی حد تک لوگوں کے کام، جو کوئی بھی مسئلہ ہے دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے. سارے کام الحمدللہ کیے ہیں، ہر کسی کا کام کیا، ہر قسم کا کام کیا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں جو بے اولاد تھے اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے ان کی اب اولاد کے لیے وہ پر امید ہیں. جی بالکل الحمدللہ انہوں نے بالکل صاحب اولاد ہو گئے ہیں. صاحب اولاد ہو گئے. جی جی. تو وہ آپ کو رابطہ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ دوسرے تیسرے دن جن کا کام ہو گیا وہ تو روٹین کے ساتھ میرے میں رابطے ہیں. اور جن کی کال میں نہیں اٹھا سکتی، معذرت، میں اکیلی ہوں. کافی لوگ کالیں کرتے ہیں، کافی تھوڑے بیزی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میری کوشش ہے کہ میں جن کے کام آ سکوں، جس کی دعا لے سکوں، میرے لیے وہ بھی کام ہے. اچھا، بابا فرید شکر گنج بخش آپ کے خواب میں آتے ہیں، آپ کوئی رابطہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ان سے؟ جی بالکل، ان کا جو دیا ہوا سبق ہے، علم ہے، وہ پڑھتے ہیں. تو جس دن نہیں پڑھا تو وہ نہیں آتے. جس دن میں نے ناگا کر، ابھی تو میں نے کبھی کیا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ روزانہ تہجد کے وقت مجھے ملتے ہیں. مطلب ان کا دیا ہوا کچھ سبق ہے، وہ جس دن آپ رات کو پڑھ کر سوتی ہیں تو وہ اس دن آپ کے خواب میں آتے ہیں. جس دن آپ ناگا کرتی ہیں، جس دن نہیں پڑھتی، وہ خواب میں نہیں آتے؟ نہیں، بالکل نہیں آتے. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا، جیسے نمبر ملانا ہے تو بات ہونی ہے نا. تو جب میں نے نمبر ہی نہیں ملایا تو میری بات کیسے ہوگی؟ میں جب تو میں نے کبھی اس طرح کیا نہیں ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے تو پھر نہیں ملتے. اچھا، ایک انڈین پی کے فلم ہے، اس میں پی کے کہتا ہے یہ کال رانگ نمبر پہ جا رہی ہے. اس میں وہ سسٹم تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں ہے کہ یہ سوال ہے نا لوگوں کا. نہیں الحمدللہ. دیکھیں، رائٹ نمبر پہ جا رہی ہے، رائٹ نمبر پہ کال جا رہی ہے، رائٹ نمبر دیا ہوا ہے، اوپن کیا ہوا ہے. ایسے کوئی آ کے سوشل میڈیا پہ ایک عورت ذات اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتی. بالکل. میں نے تو اتنا بڑا دعویٰ کیا لوگوں سے، جی آئیں آپ اپنا مسئلہ حل کروائیں، لیکن ان کے کہنے کے اوپر چلیں تو تب. کچھ لوگ کہتے ہیں 2-3 دن بات کرتے ہیں، اپنی بات پوچھتے ہیں، دوبارہ کال ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو میرے ساتھ پراپر میرے ساتھ ٹچ ہیں، الحمدللہ ان کے کام ہوئے ہیں. اچھا، ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کا پہلا انٹرویو کیا تھا. میرے انٹرویو کرنے کے بعد کافی لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ واقعی ہمارے کام ہوئے ہیں. لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے کام ہو رہے ہیں. ہمیں ان سے رابطہ کرنے کے بعد ہمارا کافی حد تک کام ہوئے ہیں. ہم بڑی مشکل میں تھے، وہ مشکلات حل ہوئی ہیں. دوبارہ انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک دوبارہ آگاہی پہنچائی جائے، جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ آپ تک دوبارہ پہنچائی جائیں. اب آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بابا فرید شکر گنج صاحب کا حلیہ مبارک بھی لوگوں کو بتائیں کہ ان کا حلیہ مبارک کیسا ہے. جی کبھی تو وہ سبز لباس میں ہوتے ہیں جب میرے خواب کے اندر آتے ہیں، تو کبھی وہ مدینہ شریف میں کسی جگہ پہ بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں. کسی وقت وہ خانہ کعبہ کی پیچھے خانہ کعبہ ہے، آگے وہ پیچھے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو وائٹ کلر کا لباس ہے، سبز کلر کی ان کی پگڑی ہے، اور کبھی کبھی ان کا یہ ریڈ، یہ جو دوپٹہ جس کو کہتے ہیں، اس کے بازو پہ ہوتا ہے، اور تسبیح ہوتی ہے ہرے رنگ کی ان کے پاس.
جی تو ماشاءاللہ حسن تو میرے اس قابل نہیں ہوں کہ بیان کر سکوں. سبحان اللہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ رات کو ہی صرف آپ جب پڑھتی ہیں وہ ورد جو ہے آپ کا تو وہ خواب میں آتے ہیں یا دن کو بھی اگر سو کے پڑھنے سے پہلے؟ نہیں، میں جب زیادہ بہت زیادہ تھک جاؤں، اگر میں رات کو میری نیند نہ پوری ہو سکے، 3 گھنٹے ملتے ہیں رات کو، 12-1 بجے تک بھی میں کالیں سنتی ہوں، 2 بھی ہو جاتے ہیں، کسی وقت 1 بجے سوئی، 2 بجے 2:30 بجے پھر میں اٹھ گئی نماز کے لیے، اپنی تہجد کے لیے، عبادت کے لیے، تو دن کو سو گئی تو تب بھی ہو جاتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے نا کہ بھائی میں نے یہ پڑھا ہے، اپنا سبق پڑھ کے مسئلہ بیان کر کے سو گئی ہوں، خواب کے اندر انہوں نے مجھے بتا دیا کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے اور ان کو یہ بتا دیں آپ. ٹھیک ہے. ابھی ایک مسائل 2 میں نے بھی آپ کو بتائے ہوئے ہیں، ان کا بھی حل آنا ہے تو وہ بھی میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کروں گا آنے والے وقت میں جب اس کا حل ہو جائے گا. اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوگ آپ سے رابطہ دنیا بھر سے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو کالز آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ مطلب کالز کے اندر کالز آ رہی ہیں، کالز کے اندر تو تھکتی نہیں ہے سارا دن آپ؟ بس ان لوگوں کے خاطر میں آئی ہوں، لیکن یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے کہ یورپ کنٹری سے بہت زیادہ لوگوں نے مجھے عزت دی ہے. میں ان کو سلام کرتی ہوں کہ پاکستان سے زیادہ یورپ کنٹری سے مجھے عزت بہت زیادہ ملی ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ کے انعام سے. نام تو ان کا نا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. ان کے نام سے، ان کی بدولت بہت مجھے عزت ملی ہے اور انہوں نے پیغام دیا ہے آپ پاکستان خواتین کے لیے پردہ کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اور لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کا ابھی ان دنوں میں یہ پیغام ہے کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیں اور عورتوں کی عزت کریں. اگر عورت کا آپ ایک عیب چھپا لیتے ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ 10 پردوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا. عورت کی عزت کریں. سبحان اللہ. اچھا میرا بھی آپ سے ایک پرسنل بھی کام ہے جو کہ میں ویڈیو میں ہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور ویڈیو میں ہی آپ سے دوبارہ آ کے بات کروں گا جب وہ میرا کام ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ میں عمرہ کروں اپنی وائف کے ساتھ. آپ انشاءاللہ کریں گے، اسی سال ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ڈن ہے؟ ڈن ہے. آپ میرے لیے دعا کریں گے؟ نہیں، میں تو غیب کا علم تو نہیں جانتی، لیکن آپ کی سفارش آگے تک میرا پہنچانا کام ہے، اور جہاں ادھر سفارش چلی جائے گی پھر پیچھے رہ کیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب آپ جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں لوگوں کو؟ میں یہ پیغام دوں گی کہ خدا کے لیے بے شک مجھے جھوٹی کہہ لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بابا فرید کے بارے میں غلط غلط کمنٹس نہ کریں، اس لیے کہ ان کی قدر کریں. میری تو نہیں کر سکتے، ان کی قدر کریں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کرنے سے آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ ایک دل زاری ہو جاتی ہے، اور جو دل زاری آپ کی آگے ہونی ہے نا، وہ آپ نے سوچا نہیں. قبر کا عذاب کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ کیا ہونا ہے. جب قبر تنگ کرے گی نا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ابھی لوگ مجھے کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کا ذکر تو ہے ہی کہیں نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے ولیوں کا ذکر نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ ان لوگوں کو پوچھیں نا جن کے دربار ہیں، جو لوگ ادھر جاتے ہیں اور جو لوگ ادھر منتے مانتے ہیں، سب سے پہلے ان سے سوال ہونا چاہیے. تو اللہ کا ولیوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اللہ کے دوستوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور ماشاءاللہ ان کا تو ایک مقام ہے کہ جو دنیا جانتی ہے. میں نہ بھی بیان کروں تو پھر بھی دنیا جانتی ہے. بالکل، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلیں جی، یہ ان کا پیغام ہے. جاتے جاتے مجھے ایک اور سوال یاد آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہدیہ مبارک لیتی ہیں؟ نہیں، کوئی ہدیہ میں نہیں لیتی. کافی لوگوں نے کمنٹس بھی، میں نے پڑھا، ایک خاتون نے مجھے کراچی سے کال کی کہ آپ نے کسی سے 7 بھینسیں مانگی ہیں. میں نے کہا اتنا بیوقوف کون ہے کہ جو 7 بھینسیں مجھے 7 بھینسیں کون مجھے دے گا؟ میں اتنی بیوقوف ہوں 7 بھینسیں مانگوں تو اس نے مجھے دے دینی ہے؟ تو یہ لوگ صرف کمنٹس اپنی دیکھیں، کوئی بات سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، کمنٹس دے دیتا ہے. دیکھیں اس پہ طے تک جائیں، اس کو پتہ کریں، میرے سے بات کریں، پھر کمنٹس دیں. آپ کے دینے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے اور بھی وہ قریب آ رہے ہیں. آپ لوگوں کی دل آزاری سے نا میرے اور بھی قریب آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بابا فرید کے ہاتھ مجھے دیا ہے کہ ان لوگوں نے تو ہمارے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی تھی، ہمیں بھی برا بلا کہا تھا. تو بیٹا اس چیز کا صلہ جو آپ دنیا کے سامنے آئی ہیں ہماری خاطر، اس کا صلہ ہم اور اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی، دنیا سے آپ کو نہیں ملنا. تو وہ میں امید بھی نہیں رکھتی کہ کوئی دنیا مجھے اس کا صلہ دے گی، اللہ کی ذات دے گی. چلیں جی، ہم ان کا نا جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ آپ نے سنی، اور یہ یقین کریں یا نہ کریں وہ آپ پر ہے.
کیونکہ آپ نے یقین کرنا ہے. اگر آپ اپنا کام کوئی کروانا چاہتے ہیں, اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کا نمبر بھی دے دوں گا. آپ اپنا رابطہ کریں, اپنے مسائل ان سے بتائیں اور وہ حل ہوتے ہیں تو آپ, میرا بھی نمبر ڈسکرپشن میں ہے, مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کی ویڈیو بناؤں گا. فی الحال مجھے اجازت دیں, ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. کاٹ دیں بس, ٹھیک ہو گیا, باقی میں ایڈٹ کر لوں گا. کتنے منٹ کی بنی؟ 10.